ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور ان گندی باتوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی سلطنت کے زمانے میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے بالکل کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو بابل شہر میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کا ذریعہ ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دے، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی جادو اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا، اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ کاش وہ اس بات کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے یہاں سے بہت اچھا بدلہ ملتا۔ کاش وہ اسے جانتے ہوتے۔ اے ایمان والو، بات کرتے وقت خدا کے پیغمبر سے رائینا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا دوسرا حکم بھیجے۔ بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے۔ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو خدا کے یہاں پا لو گے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے گا۔ یہ ان لوگوں کے باطل خیالات ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ ہاں، جو خدا کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ بھلے کام کرنے والا ہو۔
تو اس کا بدلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی راستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی راستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتابیں الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے؟ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب، اور پورب اور پشچم سب خدا ہی کا ہے۔ تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے۔ بے شک خدا وسعت والا اور باخبر ہے۔ اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جو لوگ یقین والے ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں تم سے کچھ پوچھ تاچھ نہ ہوگی، اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ خدا کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر، اگر تم اپنے پاس علم یعنی خدا کی وحی کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو خدا کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ گھاٹا پانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت بخشی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس نے بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ اس میں بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے، اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔ اور جب پروردگار نے کچھ باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ خدا نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار، میری اولاد میں سے کبھی پیشوا میں سے انہوں نے کہا کہ پروردگار، میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع
ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر آخرت کے دن پر ایمان لائے ان کے کھانے کو میوے عطا کر، تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متع کروں گا، فائدہ پہنچنے دوں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے یہاں خدمت قبول فرما، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم کو اپنا فرمانبردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا تابعدار بناتے رہیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت کے بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجیو جو ان کو تیری آیت پڑھ پڑھ کر سنایا کریں اور کتاب اور حکمت سکھایا کریں اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیر سکتا ہے اس کے علاوہ جو نہایت نادان ہو؟ ہم نے ان کو دنیا میں بھی چنا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوں میں ہوں گے۔ اور ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ، تو انہوں نے عرض کی کہ میں دنیاؤں کے رب کے آگے اطاعت کے لیے سر جھکاتا ہوں۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں سے یہی کہا کہ بیٹا، خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو اکیلا معبود ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ اور یہاں جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کو ان کی پوچھ گچھ تم سے نہیں ہوگی۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئی ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی خدائے واحد کے فرمانبردار ہیں۔ تو اگر یہ لوگ
بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو، تو وہ ہدایت پا جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور اس کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور خدا سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان سے کہو، کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے یہود و نصارا، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی اور عیسائی تھے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا خدا؟ اور ان سے بڑھ کر ظالم کون، جو خدا کی گواہی کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہاں ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہاں جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پوچھ تم سے نہیں ہوگی۔ مورخ لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے، اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟